نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بھائیو، آج ہمارے جمعے کا جو موضوع ہے وہ بڑا مشہور و معروف موضوع ہے، وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ کی لغوی تعریف کیا ہے، شرعی تعریف کیا ہے، پھر جائز وسیلہ کیا ہے، ناجائز وسیلہ کیا ہے، جائز وسیلوں کی کتنی قسمیں ہیں اور ناجائز وسیلوں کی کتنی قسمیں ہیں، وہ ہم بیان کرنے کا شرف جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ ہاں، پہلے ہم لغوی تعریف کریں گے، پھر اصطلاحی تعریف کریں گے، پھر ہم جائز وسیلے کی مختلف قسمیں بیان کریں گے، پھر ناجائز وسیلے کی قسمیں بیان کریں گے۔ وسیلہ کا لغوی مطلب کیا؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے وسیلہ، اس کی جمع وسائل آتی ہے۔ کوئی بھی سبب، ذریعہ، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی جمع وسائل آتی ہے، وسیلے کی جمع وسائل۔ وہ راستہ جس پر گزر کر بندہ منزل پر پہنچے۔ شرعی اصطلاح کیا ہے؟ ہر ایسا عمل، یہ نا قرب کو کہتے ہیں، قرب کو، کسی کا تقرب حاصل کرنا، کسی کے قریب ہونا۔ اور شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب کیا ہے وسیلے کا؟ ہر ایسا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اللہ کی قربت کا، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنے، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اور جنت میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرنا ہے۔ وہ وسیلہ نہیں، سین والا ہے، سواد والا نہیں ہے، سین والا ہی وسیلہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب وسیلے کا ایک مطلب ہوتا ہے، ایک تو میں نے بتا دیا کہ وہ عمل جس کے ذریعے رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی کا تقرب حاصل کیا جائے۔ اور جنت کے سب سے اونچے مقام کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا یہ ایک جگہ ہے جنت میں، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ اور وہ مجھے امید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مجھے عطا کیا جائے گا، مجھے وہ ملے گا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ وسیلے کے الفاظ آئے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت مبارکہ کریمہ 35، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اب اس میں وسیلے کے الفاظ، اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری جگہ آ رہا ہے کہ
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57۔ وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے ہاں تقرب کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ دو آیات سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57، سورہ المائدہ آیت مبارکہ کریمہ 35، اس میں وسیلے کے الفاظ آئے ہیں۔ اب شرعی اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو، یہ ہے وسیلے کا مطلب۔ اور یہ دوسری فرمایا کہ یہ تو ان سے وسیلہ طلب کرتے ہیں، نہیں، یہ تو ان کو پکار رہے ہیں غیر اللہ کو۔ اور یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وہ اپنے رب کے ہاں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور خوف کرتے ہیں اس کے عذاب سے۔ کہتے ہیں یہ جنوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنوں کو یہ مشرکین پکارتے تھے وہ مسلمان ہو گئے، اب یہ ان کو پکار رہے ہیں، وہ اپنے رب کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل، وسیلے سے کیا مراد ہے؟ ایسا عمل جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بتوں کو پکارتے تھے، وہ تو آ رہا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں وہ اپنے رب کے ہاں وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ بت کوئی وسیلہ تلاش کرتا ہے؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ نیک تھے۔ کیا تھے؟ نیک تھے، تبھی تو وہ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ ولی تھے، جنات تھے، بت نہیں تھے۔ اب وسیلے کا شرعی حکم کیا ہے؟ وسیلہ فرض ہے، وسیلہ مانگنا، وسیلہ تلاش کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا وَابْتَغُوا، تلاش کرو، ڈھونڈو اس کی طرف وسیلہ، فرض ہے جی۔ اچھا، اب یہ بریلوی فریق مخالف ہمارا، وہ کہتے ہیں جی بتوں کو پکارا کرتے تھے، تو بت اللہ تعالیٰ فرما رہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تلاش کرتے ہیں، بت تلاش کر سکتا ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں ان سے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ یہ ان سے دعا کر رہے ہیں، وہ اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، تو بت تو اپنے رب سے دعا نہیں کر سکتا۔ کیا خیال ہے؟ یہ عید پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ لو جی وہ تو بت تھے۔ اچھا، اب آپ کو بتاؤ وہ پھر اس عید کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم تو کہتے ہیں وسیلہ تلاش کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ۔ وہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایسا دعا کریں کہ یا اللہ ان کے طفیل، ان کے صدقے سے ہماری پریشانی دور کر دے، یہ ہے وسیلہ۔ ہم نے کہا نہیں جی، اس سے تو مراد ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، تو وہ کہتے ہیں وہ تو اتقوا اللہ میں آ گیا نا، اتقوا اللہ میں سارے نیک اعمال آ گئے۔ اور پھر ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے وسیلہ، وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یا اولیاء اللہ کے طفیل، ان کے واسطے، ان کے صدقے سے میری یہ پریشانی حل کر، یہ وسیلہ ہے۔ ہم نے کہا میں نے غلط کیا ہے، آگے آ رہا ہے وجاہدوا، پھر آ رہا ہے جاہد، جہاد بھی کرو۔
اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات اتق اللہ میں اس کی آگے تشریح واو تشریح کرتا ہے آگے، اور وہ پہلے میں داخل ہوتا ہے. کیسے؟ کہتے تقوی الگ چیز ہے اور وسیلہ الگ چیز ہے. ہم نے کہا تقوی ہی وسیلہ ہے. جس طرح تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبریل، تو جبریل فرشتہ نہیں ہے لیکن اس کو الگ ذکر کیا. اسی طرح اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا بھی وسیلہ ہے اللہ کو پانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، لیکن اس کو الگ طور پر اس لیے ذکر کیا اس کی اہمیت کے لیے. تو بس شرعی اصطلاح میں کیا بنے گا جی؟ ایسا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے. اب اس کے لیے نا 3 شرطیں ہیں، یا 2 ہی کہہ لیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے، پھر آگے وسیلہ بن سکتا ہے نا، یا وسیلہ تلاش کرے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، تو ایمان مومن ہونا وسیلے کے لیے شرط ہے. اور دوسرا، اب اللہ جو کہہ رہے ہیں وسیلہ تلاش کرو اور نبی علیہ السلام اس کی وضاحت نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو طہارت استنجا کی بھی تعلیم دی ہے کہ بیت الخلاء کس طرح جانا ہے، کس طرح آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ تم وسیلہ تلاش کرو، اور وہ بتایا نہ ہو کہ وسیلہ ہے کیا. ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. اور وسیلہ تلاش کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلاش کرو. تو ہم نے میں نے کیا کیا جی؟ ہر ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے وہ وسیلہ ہے، اور اس کے لیے مومن ہونا شرط ہے. اب ہمارے ہاں تو اصل میں نفع حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کے لیے وسیلہ کرنا. یا اللہ تجھے اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے ہیں جی ان کے طفیل ہماری پریشانی دور کر دے. حالانکہ وسیلے کا مطلب ہے ہر ایسا کام جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کو جو ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ کہتے ہیں. تو وسیلہ کا مطلب کیا ہوا؟ وسائل، ذریعہ، سبب. پانی ہے، پانی وسیلہ ہے پیاس بجھانے کا. روٹی وسیلہ ہے بھوک مٹانے کا. آنکھیں وسیلہ ہے دیکھنے کا. کان وسیلہ ہے سننے کے. زبان وسیلہ ہے بولنے کے. وہ کہتے ہیں ہر کام اللہ تعالیٰ وسیلے سے کرتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک، کیا مطلب؟ کہتے ہیں جی ایمان ملا رسولوں کے ذریعے، ٹھیک. اولاد ہوئی ماں باپ کے ذریعے، بالکل ٹھیک. شفا ملی ڈاکٹروں کے ذریعے، بالکل ٹھیک. سمجھ آ رہی؟ پیسے ملے مالداروں سے، بالکل ٹھیک. کہتے ہیں جی وسیلے سے آپ کہاں کہاں سے جان چھڑائیں گے، وسیلہ مانے بغیر تو گزارا نہیں. ایمان بھی تو رسولوں کے وسیلے سے ملتا ہے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. ہم انہیں کہتے ہیں بھئی آپ پہلے تنقید کریں، ہمارا آپ موقف ہی نہیں سمجھے. وسیلہ وسائل کی جمع ہے. وسائل کا مطلب ہے سبب، ذریعہ. وہ ایک چیز، ایسی چیز جس سے کسی کا قرب، قریبی، نزدیکی تلاش کی جائے. اور وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب. کیا لفظ نمان ٹھیک ہے، ہاں قریب ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈا جائے، اس میں کیا اشکال ہے؟ اور یہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا فرض ہے. اب ہر ایسا عمل جس سے، اس کے لیے 2 شرطیں ہیں میں نے آپ کو بتائی. ایک مومن ہو، دوسرا قرآن و سنت کے مطابق ہو، تیسرا دل میں اخلاص ہو. پھر وسیلہ بنتی ہیں چیزیں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کون کون سے وسیلے ہیں.
3 قسم کے وسیلے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں جو کہ جائز ہیں۔ ایک وسیلہ ہے نیک اعمال کا، کہ آپ نیک اعمال کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ وسیلے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور کس کے ذریعے؟ نیک اعمال کے ذریعے۔ اب ہم وہ نیک اعمال 3 ہے نا، پہلا اس میں سے ہے نیک اعمال کا وسیلہ۔ پہلی بات ایمان، ایمان وسیلہ ہے جی، کس چیز کا؟ ہمیشہ جنت میں جانے کا اور ہمیشہ جہنم میں نہ رہنے کا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور دیکھیے کیسے دعا مانگتے تھے، آل عمران میں ہے، وہ کہتے ہیں مومنین ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ مطلب اپنا ایمان کا وسیلہ پیش کرنے کہ ہم ایمان لائے ہیں، جب ایمان لے آئے ہیں ہم نے تیرا ایمان کے ذریعے تقرب تلاش کیا تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ کیونکہ ایمان گناہ معاف کرنے کا وسیلہ ہے۔ دوسرا، ہر وہ ایسا کام میں نے کہا نا جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، نماز، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تلاش کرو، مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، نماز سے نہیں، نماز کے ذریعے اور مدد کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ صبر اور نماز، اس کے ذریعے آپ نے اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، پھر مشکلات بھی دور ہوں گی۔ اور یہ جو ہے نا نماز اعلیٰ ترین کہتے ہیں وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا۔ اس کے بعد تقوی حاصل آپ نے کرنا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں متقی بن جاؤں، اس کا بھی وسیلہ ہے، کیا؟ روزہ، لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزہ وسیلہ ہوا، روزہ نیک عمل ہے، روزہ وسیلہ ہوا کس چیز کا؟ تقوی حاصل کرنے کا۔ تو یہ بڑے فضائل انہوں نے بیان کیا، ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ روزہ رکھنے کے کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ پھر صدقہ، یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، اور مصیبتوں سے، کیونکہ ہمارے یہاں وسیلہ سمجھا جاتا ہے مصیبت سے نجات، نفع حاصل کرنا، نقصان سے بچنا، چلو اس طرح لگا لو کیونکہ اللہ ہی سے مانگنا نا۔ تو اب صدقہ بھی رد بلا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے سے ہی صحیح، کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح صدقہ گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا صدقہ وسیلہ ہوا مفلسی، پریشانی، مصیبتوں کو دور کرنے کا۔ عمرہ بھی وسیلہ ہے کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا پے در پے حج کرنا یا عمرے کے بعد عمرہ کرنا، یہ وسیلہ ہے کہ انسان کی غربت کو دھو ڈالتا ہے، جس طرح کے سونے چاندی کے میل کو بٹی یا لوہے کے میل کو دور کر دیتی، جس طرح بٹی جو ہے نا وہ سونے چاندی لوہے کے جو ہے نا میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ غربت کو ختم کر دیتی۔ اچھا آپ نے نہیں دیکھا حاجی امیر ہی ہوتے ہیں اکثر، آپ نے، اور خاص طور پر جنہوں نے بار بار حج یا بار بار عمرہ کیا ہو۔ ترمذی نسائی ہے، انہوں نے وہ عدد تو نہیں دیا، ترمذی نسائی دیا۔ پھر وسیلہ ہے جی ذکر و تسبیح کا، جو بندہ ذکر و تسبیح کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیحات اللہ کا قرب وسیلہ، ہم دیکھیں نا ساری چیزیں کیا ثابت کر رہی ہیں، ایک چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب، اللہ کی خوشنودگی، اللہ کی رضا ڈھونڈی جا رہی ہے، یہ ہے وسیلہ اصل میں، ہمیں پتہ نہیں کدھر لگا دیا گیا۔ پھر درود شریف جی، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو ایک شخص نے کہا میرا اکثر وقت درود شریف پر گزرتا ہے، میں درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر غم سے نجات دیتے رہیں گے۔ استغفار کا وسیلہ ہے جی، کیا مطلب؟ گناہ معاف کو، یہ میں تشریح کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں پتہ نہیں کدھر لگا دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ استغفار یہ وسیلہ ہے کس چیز کا؟ گناہوں کی معافی کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا۔ بندہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، وہ پچھلی رات تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اور فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی سخت گناہ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی نازیبا حرکت کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ہاں جی عدنان بھائی آئے ہیں، اچھا وسیلہ سمجھ آ رہی ہے نا بات، کہ ہمارے یعنی کہ ہر ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے۔ دعا بذات خود وسیلہ ہے، یہ کہتے ہیں جی دعا میں وسیلہ ڈالیں، دعا بذات خود وسیلہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اے پیغمبر جب تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ بس بے شک میں قریب ہوں اور قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا کو جب وہ دعا کرے۔ یہ کہتے ہیں سیڑھی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، بھی چھت دور ہے اس لیے ہم سیڑھی لگاتے ہیں نا۔ اچھا یہ مثال بھی نہیں بنتی، پتہ ہے آپ کو، یہ گستاخی ہے۔ کیسے؟ سیڑھی کبھی چھت پر نہیں چڑھتی، یعنی کہ سیڑھی بنایا نبیوں کو، سیڑھی کس کو بنایا؟ نبیوں کو، اور اس کے اوپر قدم رکھ کے آپ چھت پر پہنچ کے سیڑھی تو نیچے ہی ہے، یہ مثال بھی نہیں بنتی۔ مثال بنتی ہے نہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں بادشاہ سے ملاقات کرنی ہو تو وزیر چپڑاسی سے ملاقات تو کرنی پڑتی ہے، تو آپ نے بادشاہ سے ملاقات کر لی تو چپڑاسی تو انبیاء کو تم نے چپڑاسی کہہ دیا، وہ تو نہیں نا مل سکتے، یہ بے ادبی ہے۔ بڑا جی دعا خود وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا تیرے رب نے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میرے عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ دعا نہیں کرتے تو وہ ان قریب ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اب یہ تھا ایک وسیلہ، 3 وسیلے ہیں، یعنی کہ نیک اعمال کا وسیلہ۔ دیکھیے پھر میں مختصر دہرا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وسیلہ ہے ہمیشہ سے جنت میں رہنے کا اور ہمیشہ سے جہنم میں سے نجات کا۔ ایمان وسیلہ ہے کس چیز کا؟ ہمیشہ جنت میں رہنے کا۔ اسی طرح جو ہے نا نماز وسیلہ ہے مشکلات کو دور کرنے کا،
صدقہ وسیلہ ہے پریشانی مشکلات اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا، استغفار وسیلہ ہے کس چیز کا، ہم اپنے گناہوں کی معافی کا وسیلہ ہے، اسی طرح روزہ وسیلہ ہے کس چیز کا، لعلکم تتقون، ہمیں تقوی نہیں ہے، ہمیں تقوی آ جائے، یہ وسیلہ ہے کس چیز کا، روزہ وسیلہ ہے کس چیز کا، تقوی کا۔ اور اسی طرح بھائیو یہ جو نیک اعمال کی جو میں نے تھوڑی بہت مثالیں دی ہیں، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی بھی نیک کام جو کہ شریعت نے بتایا اور اس سے اللہ کا قرب ملتا ہو، وسیلے کا کیا مطلب، اللہ کا جس سے قرب ملتا ہو، یہ وسیلہ۔ یہ جاہل جو عوام ہے نا، ان سے پوچھ لیں وسیلے کا مطلب کیا، یہ آپ کی طرف ایسے دیکھیں، وہ بس اتنا پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے طفیل ان کے صدقے اللہ ہمارے کام کر دے، اور کر دیتا ہے۔ وہ جاہل لا علم لوگوں کو اتنا ہی پتا ہے۔ اب آپ کو پتا چلا وسیلہ کسے کہتے ہیں، وسائل، سبب، ذریعہ۔ اچھا مثالیں کیا دیں گے، تک دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی وسیلے کے قائل نہیں، ہم نے تو کہا یہ کتنی وسیلے کی دلیلیں دے دی ہیں۔ جب اللہ فرما رہے ہیں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، تو ہم وسیلے کا انکار کر سکتے ہیں؟ وسیلہ تلاش کرنا تو فرض ہے، یعنی کہ ایسے نیک اعمال جس سے اللہ کا قرب ملے وہ تو فرض ہے۔ دوسرا وسیلہ جی اسماء الحسنہ کا، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا کہ جو ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے سب اللہ کے نام ہیں، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ مثلا اسماء الحسنہ سے کیسے دعا کرنی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن چلیں موقع کی مناسبت سے پھر بتا دیتا ہوں۔ اللہ سے رزق مانگنا ہے، یا رزاق، یا رزاق، نرم آواز سے، وہ تو میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اے رزاق تو بہت سارا رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین ہے، تو مجھے رزق عطا کر، تو مجھے رزق عطا کر۔ اور اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے، یا غفورو، یا ستارو، یا رحیمو، میرے گناہ معاف کر۔ یہ نہیں ہے کہ یا اللہ تو بڑا قہر کرنے والا ہے، غضب کرنے والا ہے، انتقام لینے والا، تو میرے گناہ معاف کر دے، کوئی بات بنتی؟ بات ہی نہیں بنتی۔ یعنی کہ جیسی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ویسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اسماء الحسنہ کا انتخاب کرنا۔ مثلا اور آگے بیمار ہو گئے، یا شافی الامراض، یا شافی، یا شافی، یا شفا دینے والے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، یا شافی کہہ کر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسماء الحسنہ کہ اس طرح آپ نے، ہاں دشمنوں کے لیے اس طرح کہہ سکتے، اے جبار، اے قہر کرنے والے، اے انتقام لینے والے، کافروں سے انتقام لے، میرے دشمن جو کہ کافر ہیں ان سے انتقام لے۔ پھر کہے اے ذلیل کرنے والے، میرے دشمنوں کو ذلیل کر دے، اس طرح۔ یعنی کہ قہر والے نا جلالی نام، وہ کافر و دشمنوں کے لیے۔ یا ارحم الراحمین، کتنے رحم کرنے والے ہیں، تو ان میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا مجھ پر رحم کر۔ یہ سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے مثالیں دی ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یا ذل جلال والاکرام، ہاں جی، یا حنان، یا منان۔ اب ایک تیسرا آ گیا جی وسیلہ، وہ ہے زندہ کسی اپنے بھائی کو دعا کا کہنا، یہ بھی ہے وسیلہ کہ بھئی آپ ہمارے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں افضل مفضول کی کوئی بحث نہیں، بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے سے افضل کو بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے سے کم درجے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر، ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، جب عمرہ کرنے چلے نا حضرت عمر، تو آپ نے فرمایا بھائی، آپ نے حضرت عمر کو بھائی کہا اپنا،
یہ کہتے بھائی کہنا غلط ہے. بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. میں تو ہمیشہ ایسے ہی کہتا ہوں جو عمرہ کرنے جائے نا, میں نے کہا بھائی مجھے کیا فائدہ آپ کے عمرے کا, وہ چونک پڑتا ہے. میں نے کہا مجھے تو کوئی فائدہ ہے, مجھے کیوں بتا رہے, جا کر آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے, یہ نہیں کہ سب کو بخش دے, میرا نام لے کر. کہتا ہے ایک بندہ گیا ادھر, کہتا ہے میں نے نا ادھر وہ سینہ لگایا ہوا تھا, پتہ نہیں جہاں پر نہیں لگاتے چمیٹ کے سینہ, یا اللہ یعقوب ہوتے. ایک بندے نے کہا کہ یعقوب کون ہے؟ اس نے کہا اس نے مجھے کہا ہے دعاؤں میں یاد رکھ لیا. ایک کا فون آیا, اس نے کہا لو جی میں تو جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو آپ کو دعا کر دیتا ہوں. ایک کا بیٹا چلا نا عمرہ کرنے, میں نے کہا دعاؤں میں یاد رکھنا. کہتا ہے ٹھیک ہے. کہتا ہے وہ تو میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا, مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا 4 اڑے. آپ کو 4 اڑے ملے گی, سب کو 2 اڑے, آپ کو 4 اڑے ملے گی. میں یہ دعا کر دیتے تو بیٹھ کے دعا ہی کرنی ہے نا. کیا خیال ہے؟ کہتا ہے نہیں جی کام, میں کوئی کام بدھائے, کام بڑھائے اڑوں کا. دیکھ رہے اکرم صاحب کی بھی نیند اٹھ گئی ہے اڑوں کے نام ہے نہیں, وہ جو کہہ رہا ہے کہ بھی میں عمرہ میں جا کر آپ کے لیے دعا کروں گا, تو میں نے ان کو کہا کہ بھی ٹھیک ہے آپ عمرے میں میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے گھوڑوں کی دعا کر دیتا ہوں, اللہ کے لیے کون سی کمی. میں نے کہا 4, کہتا نہیں 6. میں نے کہا چلو 6 کر دیں گے, ادھر ہی مسجد کی بات. تو اچھا بات ہو رہی تھی زندہ بندے کو دعا کا. اچھا بالخصوص یہ بھی وسیلہ ہے, اہم مسئلہ سمجھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو غیبی حالت میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا, تو ایک فرشتہ اس کا ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, کھڑا نہیں ہوتا مطلب ادھر نہیں. وہ کہتا ہے یا اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے غیبی حالت میں دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی, کیونکہ یہ نہایت اخلاص کی دلیل ہے نا, کہ آپ اس کو دکھا نہیں رہے, اسے پتا بھی نہیں, اور آپ اس کو دعا دے رہے ہیں. یعنی کہ اخلاص ہے. مثلا آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں؟ نہیں ہوتا پتا. میں حالانکہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ بھی میں سب سے زیادہ دعاؤں کا محتاج ہوں, کہتا ہوں نا. دعا وہ کام کرتی ہے, کوئی چیز نہیں کام کرتی. یہ دعا بھی اس وقت کام کرے گی جب دعا کام کرے گی. کیا خیال ہے؟ یہ ہم دعا کھاتے ہیں, دعا کریں گے تو شفا ہوگی نا. تو یہ نا دعا کا وسیلہ, دعا یعنی کہ زندہ بندے کو. اور آپ نے نہیں فرمایا تھا ویس کرنی آئیں گے, اے عمر ان کو دعا کا کہنا, بلکہ یہ درود شریف بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا ہے. جب مفضول افضل کے لیے دعا کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے. ہم اپنے اساتذہ کو الحمدللہ یہ نہیں کہ احسان ان پر, ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو اپنے فائدہ کرتے ہیں. اور یہ نا تیسرا میں نے کیا بتایا, ایک نیک اعمال کا وسیلہ, دوسرا کیا بتایا اسماء الحسنہ کا وسیلہ, تیسرا یہ ہے کہ کسی بندے زندہ بندے کو کہنا, چوتھا یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا ہی وسیلہ ڈال دیا. جیسے گاڑ والوں کا واقعہ ہے, گاڑ والوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ پتھر, بڑا زور لگایا پتھر نہیں ہٹا, تو پھر ہر ایک نے اپنی نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا. ایک نے کہا میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا, میرے بیوی بچے روتے رہے دودھ میں, میں نے کہا نہیں جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پئیں گے میں تمہیں دودھ نہیں دوں گا. تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے, اگر یہ عمل قرب مل گیا ہے, اگر تو راضی ہے, پتھر ہٹ گیا. دوسرے نے کہا کہ اللہ ایک مزدور آیا, اس نے مزدوری کی, بعد میں اس کا میرا اختلاف ہو گیا, وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا, میں نے اس کی مزدوری سے بکریاں لی اور وہ بڑھتا چلا گیا. پھر وہ کافی عرصے بعد آیا, غصہ ٹھنڈا ہوا ہوگا نا, لاؤ میری مزدوری دے دو چلو. اس نے کہا سارا یہ وادی بھیڑ بکریوں سے بڑی پڑی ہے, یہ تمہاری ہے. اس نے کہا مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہتے کوئی مذاق نہیں, اللہ نے برکت دی.
تو یہ لے جاؤ، یا اللہ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے، پتھر ہو ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے میری چاچے کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، تو وہ شادی شدہ تھی، بچے اس کے بھوکے تھے، وہ ایک مرتبہ میرے پاس آئی، اس نے پیسے کا مطالبہ کیا یا مانگا، تو میں نے کہا میری خواہش ناجائز، اشارہ سمجھ لیں، ناجائز خواہش پوری کرتے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ وہ بیچاری ماں تھی، مجبور ہو گئی۔ جب وہ آئی یعنی کہ کھلا پلا کے بچوں کو، تو میں یعنی کہ کرنے لگا اس سے یہ حرکت، اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو میں ڈر گیا، میں نے کہا جاؤ پیسے بھی لے جاؤ، میں اللہ سے ڈرتے ہوئے تم سے یہ کام نہیں کرتا، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے خوف سے کیا ہے تو یا اللہ یہ پتھر ہٹا دے، تو پتھر ہٹ گیا۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہو رہے۔ پہلی بات، دعا میں مادی طاقتوں سے زیادہ اثر ہے، دیکھیں بڑا زور لگایا پتھر نہیں ہٹا، دعا کی تو ہٹا نہیں۔ دوسری بابا کا فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے، ادھر سے کلمات کے ہیں، ادھر دعا قبول ہو گئی۔ ہاں جی، ہوئی نا دعا قبول، فوراً ہوئی ہے، فوراً ہوئی ہے۔ ہاں مجھے یہ رزلٹ ملا، کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ کی مدد اگر حاصل کرنی ہے، زنا سے بچیں، ماں باپ سے اچھا سلوک کریں، مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ کی مدد آئے۔ یہی تو کام کیے تینوں نے۔ اب ہمارے استاد محترم عبداللہ رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی دنیا آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میں نے ایسے بندے کم دیکھے ہیں متقی پرہیزگار۔ جب وہ واقع ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں، میاں بیوی کے بچوں کے حقوق میں وقتی طور پر کوئی کمی بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھنا بچے روتے رہے ہیں کہ دودھ دو، حالانکہ عقل کہتی ہے چلو ماں پیو تو سو گئے ہیں، پہلے ان کو پلا دوں، وہ اٹھیں گے پھر ان کو پلا دوں۔ دودھ تو وافر تھا، کہتے میرے ماں باپ پیئیں گے پھر تمہیں دودھ ملے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا دنیا کے مشکلات کے پتھروں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ بے حیائی سے بچنا، زنا سے بچنا، یہ بھی دنیا کی مصیبتوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اپنے ماتحت مزدوروں کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا، یعنی اوے ادھر آ، یہ وہ بھی، اس کی بھی عزت نفس ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، انسان ہے وہ، اللہ نے اپنی مشیت کے ذریعے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو یہ نہیں ہے، اس کی بھی عزت کرو، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اور پھر مجھے یاد آیا، میں نے کہا دیکھیے ادھر انہوں نے نہیں کہا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، یہ تو اللہ کا ولی ہے، تو دوسرا کہتے ہیں یا اللہ اس کے صدقے پتھر ہٹا دے۔ کہہ سکتا تھا نا، وہ تو واقعی اللہ کا ولی ثابت ہو گیا نا پہلا۔ دوسرا کہے یا اللہ یہ تیرا ولی ہے تو اس کے صدقے ہی پتھر ہٹا دے، نہیں کہا، نہیں کہا۔ اکرم بھائی کو لگتا ہے نیند آ رہی آج۔ اچھا یہ نا 3 بلکہ 4 میں نے بتا دیے، 4 یہ ہے کتاب و سنت سے ثابت۔ تو نیک عمل ہے نا، تو اسی طرح راہ چلتے ہوئے کسی نے ٹہنی کو ہٹا دیا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے جنت دے دی۔ کتے کو پانی پلایا، اللہ نے جنت دے دی۔ تو یہ نیک اعمال ہے۔ تو یہ مسئلہ بھائیو ہوا مکمل کہ یہ تھے جائز قرآن و سنت سے ثابت جو وسیلے تھے۔ اب ناجائز وسیلہ کی بات کر لیں، ناجائز وسیلے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم وسیلہ نہیں مانتے، آپ کو سمجھ آئی کتنی میں نے لمبی تقریر کر دی ہے کہ بھی آپ نے یہ وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کہہ رہا ہے وسیلہ تلاش کرو، ہم وسیلہ تلاش نہ کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم ناجائز وسیلے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہیں اس طرح کہیں کہ ہم وسیلہ مانتے ہیں، ناجائز وسیلہ نہیں مانتے۔ مثلا میں مثالیں دوں گا تو اس سے پتہ چلے گا، ہر وہ کام جس سے کسی کا قرب حاصل کیا جائے تاکہ ہمیں نفع ہو یا نقصان سے بچے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ ہم اللہ کا قرب تلاش کر کے نفع حاصل کرتے ہیں اور نقصان سے بچتے ہیں، جو قرآن و حدیث میں وسیلہ آیا ہے۔
اب دو تین باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جائز وسیلہ اور ناجائز وسیلے کا مفہوم کیا ہے۔ دو بھائی ہیں اور باپ فوت ہوگا تو دونوں ہی وارث ہوں گے۔ ایک بھائی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو یار بابا تو مرتا ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں ملتا، اٹھ کے باپ کو ہی قتل کر دیتا ہے تاکہ مجھے پیسے ملے۔ پتہ نہیں چلتا کون قاتل ہے، مل بھی جاتا ہے اس کو، چلو پتہ نہیں نہ چلا کون، ویسے پتہ چل جائے تو یہ محروم ہو جائے وراثت سے، تو اس کو وراثت مل جاتی ہے۔ اب اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ جائز وسیلہ کہ ناجائز؟ ناجائز ہے، بلکہ یہ میرا حصے دار نہ بنے بھائی وراثت میں، اٹھ کر اس کو ہی قتل کر دیتا ہے تاکہ اکیلا میں ہی وارث ہو جاؤں۔ یہ جائز وسیلہ کہ ناجائز؟ ناجائز۔ دوسرا آگے چلے، ایک کو لڑکی پسند آ جاتی ہے، عدنان بھائی کو آ جاتی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھے میں آپ کو واقعی کہہ رہا ہوں کہ وہ مطلب ماں باپ کو بھیجتے ہیں ان کی طرف کہ بھی چلو ماں باپ کو بھیجا ہے بات، یہ ہے جائز وسیلہ۔ ناجائز وسیلہ عشق مچوکی کیا، اکھ مٹکیا کیا، قابو کیا نہیں، اور زور سے جادو ٹونے شروع کر دیا تو شادی بھی ہو گئی، تو یہ کیا ہوا؟ ناجائز وسیلہ۔ تیسری دلیل لے لیں، ایک بندے کو شفا نہیں مل رہی تو ایک کہتا ہے جی تم اگر شراب پیو گے، جد کالا ٹونا کرو گے، قرآن مجید کے اوپر بیٹھو گے تو شفا ہو جائے گی۔ اچھا توبہ نعوذ باللہ، کام وہ کر بھی گزرتا ہے، شراب بھی پی لیتا ہے، قرآن مجید کے اوپر بیٹھ بھی جاتا ہے، میں مان لیتا ہوں اسے شفا ہوگی، لیکن یہ جائز وسیلہ ہے یا ناجائز؟ شرک وسیلہ، یہ ناجائز وسیلہ، تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی نا، ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ نا ایک بندہ ہے جو ہے نا چاہتا ہے کہ بھی مجھے جو ہے نا پتہ چلے کہ بھی میرا کاروبار چلے گا یا نہیں، تو وہ فال جا کے طوطے سے نکلوانا شروع کر دیتا ہے، تو جائز وسیلہ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، استخارہ کرتا، دعا مانگتا۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے کہ جا کے طوطوں سے اپنی فال نکلوا رہے، تو یہ ہوا ناجائز وسیلہ۔ تو ایک اور سمجھ لیں کہ ایک مطلب نا رزق کی تنگی ہے، وہ جاتا ہے محنت مزدوری کرتا ہے، دکان کھولتا ہے، پھر گاہک آتا ہے، اللہ اس کو اس کے ذریعے رزق دیتا ہے، یہ ہوا جائز وسیلہ۔ پھر دوسرا کہتا ہے یار رزق تو مل نہیں رہا، تو رات کو اٹھتا ہے تو چوری ڈاکہ ہیں جی وہ مارنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ناجائز وسیلہ۔ بس اب جائز وسیلہ جس سے اللہ کا قرب ملے وہ ہے جو قرآن و حدیث میں آ جائے، بھی اللہ کہہ رہے ہیں وسیلہ تلاش کرو، نبی بتائے نا وسیلہ ہے کیا، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے اللہ کا قرب ملے گا، وہ بتائے نا۔ یہ ہو سکتا ہے جو نبی رفع حاجت کے طریقے بتائے گا تو وہ وسیلے کا طریقہ نہیں بتائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، سارا پڑھ لیں قرآن مجید، ایک بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ دعا میں کسی نے نہیں کہا کہ فلاں کے وسیلے، فلاں کے صدقے، فلاں کے طفیل مجھے بخش دے، نہیں کہا۔ احادیث کی طرف آ جائے، کتنی 700 احادیث ہیں، سب میں ربنا ربنا ہی ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ فلاں کے طفیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ان کے وسیلے سے بخش دے، ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی پکار ہے۔ اور پھر چلو کیا کہتے ہیں، اسلام جو ہے نا اگر سود سے روکتا ہے تو تجارت کی اجازت دیتا ہے، تو بھی وسیلہ دعا میں درود شریف ہے تو ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں الاسماء الحسنی سے، جب سے ابھی میں کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سے وسیلے سے محروم رکھا ہے کہ آپ کو وہ ضعیف روایات، کمزور روایات کی طرف جانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہ جتنی روایات ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ان کے وسیلے سے ضعیف ہیں، ضعیف روایات ہیں سب کی سب۔ اب ان میں سے دو تین میں مشہور بیان کر کے وہ بات کو ہم چلے سمیٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے یہ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام، یہ بڑا مشہور ہے، کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے دیکھا اوپر تو لکھا ہوا تھا محمد، تو انہوں نے کہا اللہ مجھے نا محمد کے وسیلے سے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے کہا جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عرش کے ساتھ نا محمد بھی لکھا ہوا تھا،
تو میں نے کہا یہ بہت بڑی ہستی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ان کے نام کو ملایا ہے۔ بالکل ضعیف روایت۔ دوسری بات ہے قرآن کے خلاف ہے، یہ خود کہتے ہیں جو روایت قرآن کے خلاف وہ ہم نہیں مانیں گے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ پہلے تو روایت ہی بڑی کمزور ہے، وہ دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات ہے قرآن کے خلاف ہے۔ تیسری بات ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے تھے، تو ان کو نبی علیہ السلام کے نام نہیں پتا تھا؟ کہتے جی اچانک ایسے دیکھا تو پتہ چلا، صاف پتہ چل رہا ہے جھوٹ ہے۔ پھر دوسری روایت پیش کرتے ہیں، دیکھیے جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک نبینہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے کہا جی میں نبینہ ہوں، میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، اچھی بات ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ دعا کیجئے۔ فرمایا اچھا تم 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ میں ہمیں نبی علیہ السلام کو میں بطور وسیلہ تمہاری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو یا اللہ میری بنائی واپس لٹا دے۔ تو اللہ نے بنائی واپس لٹا دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا چاہو میں دعا کرتا ہوں چاہے تم رہنے دو، اجر زیادہ ہے نبی نہیں ہونے، کریں جی دعا کریں۔ تو انہوں نے زندگی میں نبی علیہ السلام کی دعا کو وسیلہ بنایا ہے، یعنی کہ ادھر الفاظ ہے چاہے تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تو وہ آپ کی یہ نہیں کہا کہ اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے میرا یہ کام کرتے ہیں۔ یقین کرے صحابہ کرام دور دور بھی رہے ہیں، کتنے انہوں نے مار کے لڑے ہیں، کتنی انہوں نے دعائیں کی ہیں، 700 سے کم کو پیش دعائیں احادیث میں، کہیں ہمیں اتنا نظر آتے نہیں جتنا انہوں نے پھیلا دیا کہ کوئی دعا اس کے بغیر ہی نہیں کہ یا اللہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کے صدقے، ان کے طفیل ہماری پریشانی دور کر دے۔ پھر بہرحال یہ کیا ہوا جی؟ یہ ہوا کہ وہ دعا تھی نبی علیہ السلام کی جو نبینے کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی یہ وسیلہ ہے۔ ایک روایت لاتے ہیں جی حضرت بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو ہے نا قبر نبوی کی چھت یا روشن دان کھول دو، تو جب آسمان اور کوئی فرق نہیں رہے گا قبر میں تو بارش ہو جائے گی، تو انہوں نے روشن دان کیا تو بارش ہو گئی، روایت ہی ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام زندگی میں آسمان کے نیچے چلا پھرا کرتے تھے، کتنی بارش ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ روشن دان کھلا رہا کہ بند بھی کیا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ تو پھر نماز استسقاء کدھر جائے گی؟ جاتے تھے نا۔ پھر ہماری سب سے بڑی ہمارا یعنی کہ پہلے تنقید کر لے، سچ یہ میں بھول گیا، تنقید کیا ہے؟ تنقید یہ نہیں ہے کہ وسیلہ جائز ہے کہ ناجائز، تنقید یہ ہے کہ بعد از وفات، تنقید ٹھیک ہے نا، بعد از وفات فوت شدگان کے طفیل وسیلے سے دعا کرنا، یہ کہاں؟ کہیں نہیں ہے۔ ہمیں 700 دعا، آپ بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم اٹھا کر دیکھ لیں، اکا دکا اگر جس کی یہ دلیل بناتے ہیں وہ ہزاروں دعاؤں میں ایک دعا وہ بھی تعویل کی محتاج ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عمر نے، بخاری کی روایت ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اے اللہ جب نبی علیہ السلام زندہ تھے تو ہم ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے، اب جب وہ فوت ہو گئے تو ہم ان کے چاچے کو لے کر آئے ہیں کہ اب یہ دعا کریں۔ انہوں نے پھر دعا کی تو اللہ نے بارش برسا دی۔ تو قبر تو قریب ہی تھی، آپ حضرت عمر کیوں نہیں گئے قبر پر؟ قبر پر کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی میں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی سے بڑھ کر کوئی مستجاب دعوات نہیں ہوتا، نبی ہی سے تو دعائیں کروانی ہے زندگی میں، بعد از وفات دعائیں کروائیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ سے دعائیں کروائی ہوں،
دیکھیے میں آپ سے آسان انداز میں چلے بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے تھے، تو اب ہوتے ہیں نہیں نہ ہوتے۔ اچھا اس کے بعد ایک اور بات ہے، ہم اس کی طرف بھی ہم کر رہے ہیں، ممنوع اور ناجائز وسیلہ، یہ کہتے ہیں، یہ ہم ان کو دعا کا نہیں کہتے، یہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ تم دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ سے لے کر ہمیں دو۔ اب اس میں کیسے کون سی بات ہے؟ اصل میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ 2 مقدمے اگر وہ طے کر لینا تو تیسرے مقدمہ پھر وہ خود بخود ہی بنا لیتے ہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک وقت میں ہزاروں پکار رہے ہیں، دور سے بھی پکار رہے ہیں، یہ تو اللہ کی صفات ہوئی، تو یہ تو شرک ہو گیا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیے جی زندگی میں آپ کسی کو دعا کا کہتے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں اب آ جاؤ ادھر، شہید زندہ ہے پہلے ادھر آئیں گے، ہاں جی، اگر کوئی مان جائے شہید زندہ ہے تو زندہ سے کو دعا کا کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ اللہ ان کو سنا سکتا ہے مردوں کو، اللہ سنا سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ہمیں دعا اولاد لے دیں، تو ہم نے ان کو درمیان میں وسیلہ ڈالا ہے، تو اس کا سیدھا سا جواب ہے یہ ثابت ہی نہیں ہے یہ وسیلہ۔ یہ جو کر رہے ہیں نا کہ لائیں نا کہاں ہے صحیح، اور آپ کو حیرت کی بات ہے یہ عقیدہ ہے یا عمل عقیدہ، یہ تو کہتے خبر واحد بھی حجت نہیں ہے، قرآن کی آیت پیش کرو، تو ہم بھی چیلنج والے انداز میں کہتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا ویڈیو میں، چیلنج چیلنج چیلنج، پورے قرآن مجید میں کسی ولی نے کسی نبی نے کہا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے میری دعا قبول کر، ہے ایک لے کر آئے، وہ کیا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود پہلے نا فتح طلب کیا کرتے تھے کہ آپ سے پہلے، بھئی وہ یہ فتح طلب کرتے تھے جیسے ہم نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کی قیادت میں جہاد کریں گے تو ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اسی طرح کافر فتح طلب کرتے تھے، کیا مطلب آپ سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ نبی علیہ السلام کو بھیج، ہم ان پر ایمان لائیں، ایمان لا کر ہم ان سے جہاد کریں ان کی قیادت میں، جیسے ہم آج عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار، یہ مطلب ہے۔ دوسرا جی تبرکات سے وسیلہ، کیا مطلب کہتے دیکھیے جی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بال کوئی رکھے ہوئے تھے تو وہ بھگو کر دیتے تھے تو اس سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی، یہ ہم مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے تبرکات بالکل ٹھیک ہے، اس میں شفا ہے، یہ وسیلہ جائز ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ یہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، ابو بکر کے بھی بال ہوں تو یہ نہیں، یہ تو پیروں فقیروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ان کے بھی تبرکات لے لیتے ہیں۔ یہ ایک عبد الکریم تھا، یہ بس اڈے، وہ بریلوی سے اہل حدیث ہوئے تھے، وہ اب بھی یاد کرتے تھے تو ان کا دل بڑا برا ہوتا تھا، کہتے ہیں نا ہم نے پیر پکڑا ہوا تھا، پیر پکڑنا ان میں لازمی ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں انہوں نے نا مریا نا اس کا پیر، تو انہوں نے اس کی لاش پر پانی پھینکا تو پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، اس کی شرم گاہ اس کے سب سے پانی گرا اور بوتلوں میں نا اکٹھا کر لیا اور ہر ایک کو بطور تبرک دیا اور ہم نے پیا بھی۔ یہ ہوتی ہے بھائیو، جب بندہ شرک کرے تو کہاں کہاں اس کی مت ماری جاتی، تو نبی علیہ السلام کے تبرکات کے ہم قائل ہیں، لیکن یہ تو ثابت ہو کہ آپ ہی کا ہے، یہ ثابت کرنا مشکل ہے، اور دوسری بات یہ آپ ہی سے مخصوص تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ثابت کرنا ہوگا نا کہ یہ آپ ہی کے بال مبارک ہیں، تو ٹھیک ہے ہم اس کے قائل، کیونکہ وہ واقعی بعد وفات بھی میں نے کہا بال رکھے ہوئے تھے، بخار طبیعت خراب ہو جاتی، آپ کے بال ڈبو کر دے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، یہ بڑا کہتے ہیں اسے فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ بال نہ میرے ساتھ ہی دفن کرنا نبی علیہ السلام کو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے۔ بال لے کر گئے قبر، تو وہ الگ معاملہ، دیکھیں نا نبی علیہ السلام کا تو لاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، آپ تو ہنڈیا میں وہ لاب دہن ڈالتے، تو اب پیر صاحب ڈال سکتے ہیں ایسا؟
اس سے بھی آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں تبرکات کے حوالے سے، اس لیے ہم نے کہا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، آگے نہیں چل سکتا کہ میرا اس کا تبرک بن جائے۔ ایک نا سرحد کی طرف ایک بندہ گیا تو اس کے ارد گرد مرید بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ادھر آ بھابی تم کہتے شرک نہیں ختم ہوا، یہ دیکھو، اس نے شلوار ہی اتار دی، اتارنے کے بعد اس نے نا زیر نا بال صاف کر کے نا ہاتھ میں پکڑ کے ایسے پھینکے، لوگ تبرک سمجھ کے لے گئے۔ سمجھ آئی بات؟ زیر نا بال تبرک سمجھ کے لے گئے۔ اب آپ انداز ناپاک بال، یہ بندے نے مجھے واقعہ سنایا ہے کتابوں میں، بندے نے مجھے کچھ سنایا مجھے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں جب ہم پھر ایسا اور وسیلہ کے قبر پر جا کے نہانا اور چلا کرنا قبروں پر جانا، تو یہ وسیلہ اس طرح تلاش کرنا، یہ تو بھائیو کفر گیا، یہ تو نہیں ہم مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھائیو دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔